जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया शाह। हम आज बात करेंगे, 3-4 टॉपिक्स चल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उन सब पर बात हो सके। एक तो आप जानते हैं कि टीटीपी के जो हालात हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि उसके अलावा भी एक वीडियो वायरल हो चुकी है और उसमें भी कोई इस तरीके से उन्होंने बंदे पकड़े हुए हैं, उसके मुतालिक क्या कह रहे हैं। और फिर ये भी कि हमारे आर्मी चीफ पहली मर्तबा यानी पहले दौरे पर जो पहला ऑफिशियल विजिट है उस पे सऊदी अरेबिया तशरीफ लेकर गए। और इसी के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कॉल की है प्रेसिडेंट शी को। तो ये क्या मामला है, ये कैसे, और फॉरेन रिजर्व मजीद कम हो गए, स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी आ गई। इन सब पर बात करने के लिए हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ जई साहब, जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, स्टार्ट करते हैं। ये जो वाकयात हुए, बल्कि जब ये दो हमारे आईएसआई के ऑफिसर्स के हवाले से खबर आई और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनका जब आखिरी जो उनका सफर था वो किस तरीके से हुआ, वहां पर डीजी आईएसआई पहली मर्तबा ये कहा गया कि नजर आए हैं, यानी पब्लिक अपीयरेंस जो है उनकी पहली मर्तबा इस तरह किसी जगह पर नजर आई, जिससे ये पता चला कि अच्छा ये बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव इशू बन चुका है। उसके बाद एक वीडियो आई, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो तालिबान थे वो पश्तो या कुछ ऐसा बोल रहे थे। मैंने आपको कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आपने बताया ये बोल रहे हैं कि अब एक और बंदे को उन्होंने पकड़ लिया, लटकाया हुआ है, उसको मार देंगे वो, और फिर कह रहे हैं कि हम फैल गए हैं और जो बदला लेना चाहते हैं वो। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ मैं लिंक करूंगी इस चीज को कि उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है पॉलिटिशियंस को, और उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासतौर पर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे खिलाफ जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम पे अटैक करेंगे या जो भी होगा, तो अब ये भी बचें क्योंकि हम इनके ऊपर हमले करेंगे। क्या इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत और ये मुल्क और जो हुकूमत है वो भरपूर कार्रवाई कर सकती है इनके खिलाफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इशू है ये बहुत ही पुराना इशू है और इस पे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अब हो गया है, स्पेशली जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इस वजह से कि उन्होंने वहाँ पे जितने भी टीटीपी के मेंबर्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको रिलीज़ किया। अब जब आप एक टेररिस्ट को रिलीज करते हैं तो जाहिर है उसने जो है वो मतलब कोई और प्रोफेशन नहीं करना है, उसने वापस जो है वो वही जो उसी को वो फॉलो करेंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा ये जो टेररिस्ट हैं ये दोनों तरफ, ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ जो है ये फैल गए हैं और ये अब जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं अब आपने देखा कि उसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और इसमें मजीद तेजी आएगी। ये कम नहीं होने वाली है। अगर आप उसको उस मिलिट्री लेंस से देखें और उसके अगेंस्ट अगर आप ऑपरेशन के लेंस से देखें तो ऑपरेशंस बहुत सारे हो चुके हैं। हम ज़रब अज़ब के बारे में हम हर रोज सुनते थे, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि आज जो है हमने 300 टेररिस्ट को मार दिया, आज हमने 50 को मार दिया। कुछ पता नहीं चला कि वो टेररिस्ट कौन थे, कहाँ पर थे, उनकी कब्रें कहाँ पर हैं, उनको कहाँ पे दफनाया गया है, उनके वरसा कहाँ पर हैं, उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन हमें हर रोज, हर दूसरे रोज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें बताया जाता था कि इतने टेररिस्ट को मार दिया गया है। बेसिकली हुआ ये है कि उनको सिर्फ ये है कि उनको किसी और डायरेक्शन में धकेल दिया गया था। वो अभी तक जो है वो सरगर्म अमल है और आप देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने एक काफी सीनियर लीडर, काफी सीनियर ऑफिसर को उन्होंने इस खानेवाल इंसिडेंट में मार दिया है। ये बहुत बड़ी, इसको मैं अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी कहूंगा टीटीपी की तरफ से कि उन्होंने इतने बड़े ऑफिसर को जो है उन्होंने कत्ल कर दिया है। और वो जैसे कि और वो जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो उसके बाद हमें ये पता चला कि उनको तमगा शुजात और कौन कौन से उनको यानी मिल चुके हैं। इसकी वजह ये है कि जो ये ऑफिसर थे, ये जब आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे जो थे वो जब अगवा हुए थे, तालिबान ने किया था, तो उनको पकड़ यानी उन तालिबान को पकड़ने में, उनको वापस लाने में और कई इस तरह की कार्रवाइयां, तो ये बड़े एक्सपर्ट समझे जाते थे। तो इतने उसके बाद जो है वो उनको उन्होंने इस तरीके से मारा। एग्जैक्टली और ये जब आप इस तरह के किसी ऑफिसर को आप हटा देते हैं सीन से तो उस पर बहुत टाइम लगता है, उस पर बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, जबकि टेररिस्ट जो हैं वो हर रोज पैदा होते हैं। तो इस वजह से आप जो है उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी अपरेटस के लिए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इससे पाकिस्तान को सबक हासिल करना चाहिए।
اور یہ جو پوری جو افغان پالیسی ہے اس کو ری تھنک کرنا ہوگا. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک پیس میل اپروچ جو ہے اس طرح سے جاری رکھیں گے اور ایک آپریشن یہاں پہ ہوا تھوڑا سا, ایک جو ہے وہ کہیں اور پہ ہو گیا. یہ اس سے نہیں ہوگا, یہ ایک پوری ری تھنک کرنی پڑے گی آپ کو یہ افغان پالیسی, اور اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا ہوگا تاکہ یہ جو پالیسی ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے کہ کس طرح سے یہ جو ایک بہت بڑا مینس بن گیا ہے کہ اس سے آپ کو کس طرح سے آپ سے نمٹانا ہے, کیونکہ اس وقت یہ جو پالیسی ہے یہ صرف ملٹری لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے اور وہی جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. ملٹری لیڈرشپ, اس میں سویلین کا بہت ہی کم رول ہے. آپ نے دیکھا کہ جو بھی مطلب جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر آپ نے بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ وہ افغان طالبان کو جو ہے وہ ریالٹی کہہ رہے ہیں اور پاکستانی جو طالبان ہے اس کو وہ مطلب ایک فتنہ قرار دے رہے ہیں. یہ وہی جو ہے وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی بات ہے, اب اس کو جو ہے ایک اور رنگ دیا گیا ہے کہ یہ ایک حقیقت اور فتنہ ہے. یہ جو ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو پاکستانی سویلین لیڈرشپ ہے وہ یا تو نہیں سمجھ سکتی ہے افغان سچویشن کو, اور یا جو ہے وہ شاید ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. صرف سویلین لیڈرشپ کو اب اس یہ پالیسی ہے اس کو انہوں نے مطلب اون کرنا چاہیے اور اس کو وہ لیڈ کرنا چاہیے, اور پھر وہ ملٹری کو مطلب وہ اس میں انوالو کر سکتے ہیں, لیکن اٹ شوڈ بی لیڈ بائی سویلین لیڈرشپ. تو ڈاکٹر آصم یوسف زئی یہ بتائیے کہ کیا جب اگر طالبان ایک ایسا خط لکھ دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ کیا ہے کیونکہ یہ حکومت میں ہے تو ہم ان کے اوپر حملے کریں گے, تو اس سچویشن میں آپ سمجھ, کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہوم منسٹر کا پہلے سٹیٹمنٹس جو ہم دیکھ رہے تھے آ رہی تھیں, اور جو نیشنل سیکورٹی کی ایک اجلاس ہوا تھا اس کے بعد جو آیا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم پورے طریقے سے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جب یہ لیٹر آیا تو ہوم منسٹر کی طرف سے آیا کہ ہم تو ٹاک کرنا چاہتے ہیں, ابھی بات چیت ختم نہیں ہوئی. تو اور آپ نے بلاول بھٹو کے حوالے سے بات کی, حالانکہ میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے جو کل بات کی ہے شام میں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ دشمن ہے ملک کے, وہ دشمن ہے ہمارے. تو مجھے لگا کہ چلیں یہ تو ایک بہادری کی سٹیٹمنٹ لگ رہی ہے, لیکن آپ نے بھی بات صحیح کی کہ انہوں نے جو پہلے دی تھی. تو اس حالت میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے کریں گے یہ, اگر انہیں کے اوپر حملے وہ ڈر نہیں جائیں گے کہ ہم کیسے کریں اس کو؟ یہ تو پاکستان بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, کسی سے اجازت نہیں لیتے ہیں. جب وہ کارروائی کرتے ہیں تو ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اجازت والی بات نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ ہم بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے جو کہ اے پی ایس اٹیک کے بعد ڈیولپ ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اس پہ ایکشن لیا اور اس کے بعد وہ ان ایکشن بن گیا ہے. وہ ابھی تک ان ایکشن تھا اور ابھی بھی جو ہے وہ مطلب اگین تھوڑا سا وہ ایکسلریٹ کر لیں گے ایکٹیویٹیز کو, لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو ری تھنک نہیں کریں گے, طالبان وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا وہ آرگنائز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کسی اسٹیٹ کو شکست دے سکیں. اس طرح سے وہ کرنا وہ چاہتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیا تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ 20 سال تک یہاں پہ رہا اور وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا. امریکہ یہ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا کہ وہ یہاں سے نکلے, تو اس لیے انہوں نے ایک ایگزٹ کے لیے, سیف ایگزٹ کے لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے نیگوشیٹ کیا. وہ ایک پیس ڈیل کے لیے نیگوشیشن نہیں تھی بلکہ وہ ایک سیف ایگزٹ کے لیے نیگوشیشن تھی, اور انہوں نے وہ کر لیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ طالبان جو ہے انہوں نے کمپلیٹلی کنٹرول کر لیا افغانستان کو, قبضہ کر لیا افغانستان پہ. اب اگر آپ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نیگوشیشن کی میز پر لے آئے. اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کو نیگوشیشن کی میز پر لے آئیں تو طالبان کے ڈیمانڈز کیا ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر شریعت نافذ ہو, یہ ان کا واحد ڈیمانڈ ہے اور کوئی بھی ان کا ڈیمانڈ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے, مطلب کے پی اور بلوچستان تو پہلے بھی مطلب بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں. اب اگر آپ شریعت جو ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی اور لاہور اور کراچی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو صحیح ہے, پھر تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک پاور شیئرنگ ڈیل کر لیں, اس کے ساتھ آپ کر لیں ایک پاور شیئرنگ ڈیل, اور آپ جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور اور کراچی پہ
शरीयत जो है वो नाफिज कर ले तो मसला जो है वो बहुत आसानी के साथ हल हो सकता है, क्योंकि यही उनकी डिमांड है, इससे ज्यादा उनकी और कोई डिमांड नहीं है। मतलब इसी के लिए वो जो है वो जंग कर रहे हैं कि वो पावर शेयरिंग चाहते हैं बेसिकली। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान पे पूरा का पूरा पावर उन्होंने मतलब पावर को कंट्रोल कर लिया है, इसी तरह से वो अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन इस तरफ भी करना चाहते हैं। ये उनका मतलब ये तो जिहादी एक फिलॉसफी है। तो अगर आप उस तरह से कर सकते हैं तो फिर ठीक है, आप उनको ले आए मुज़ाकरात के मेज पे, वो बहुत खुशी से मुज़ाकरात के मेज पर आएंगे, आप उनके साथ पावर शेयरिंग कर ले। लेकिन मतलब बात उसी पे आएगी कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप टेररिस्ट को मजीद एम्बोल्डन ना करें, बल्कि उनके अगेंस्ट आप ना सिर्फ एक्शन ले लें, बल्कि एक पूरी की पूरी डी रेडिकलाइजेशन जो प्लान है उसको आप इम्प्लीमेंट कर लें कि आप जितनी भी आपकी जो रेडिकलाइजेशन जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, आप उसको देखें। अगर वो मदरसे से हो रही है तो आप मदरसे को रिफॉर्म कर लें। इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है इस वक्त, और ये एक बहुत बड़े स्केल पे आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये मसला जो है ये मजीद इसी तरह से कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। डी रेडिकलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, तो अगर तो शरीयत नाफिज करवानी है तो फिर तो इमरान खान को ले आए, तो वो तो फटाफट खुशी खुशी कर देंगे कि पहली मर्तबा जो आर्मी चीफ है उनका पहला विजिट, मेडन विजिट है टू KSA सऊदी अरेबिया का। वैसे तो हमारे सारे ही सबसे पहले वहीं पर जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। तो और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है प्रेसिडेंट शी को। क्या आप कैसे देख रहे हैं इस विजिट को? और दूसरा ये भी कि क्या आप समझते हैं कि ये कर्जे लेने के लिए, पैसा लेने के लिए दोनों तरफ जो है ये राब्ता किया जा रहा है, या फिर ये जो सिचुएशन है तालिबान की, इस हवाले से सऊदी अरेबिया क्या कोई मदद कर सकता है पाकिस्तान की? पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और ये बहुत मल्टी फैसेटेड है। इसका सिर्फ एक पहलू नहीं है, ये मतलब जो इकोनॉमी है वो एक पहलू नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी जो है वो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा सोल्जर्स जो हैं वो स्टेशन होते हैं सऊदी अरेबिया में, और खासकर ईरान इराक वॉर के दौरान जो है वो 20,000 से ज्यादा फौजी पाकिस्तान के वहां पर तैनात थे। तो दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा मिलिट्री कोऑपरेशन है दोनों ममालिक के बीच में, और पाकिस्तान जो है वो सऊदी फोर्सेस को और पायलट्स को ट्रेन करता है, और इस तरह से पाकिस्तान के जो जितने भी मिलिट्री एडवाइजर्स होते हैं वो सऊदी अरेबिया में परमानेंटली वो स्टेशन होते हैं, और सऊदी अरेबिया जो है वो उनको फंड करते हैं। मसला यहाँ पर यह हुआ कि जब यमन की जंग शुरू हुई और तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अप्रोच किया, और उस वक्त जो है उसको नवाज शरीफ ने अच्छी तरह से उसको हैंडल ना कर सके उस सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो है वो न्यूट्रल रहेंगे इस सिचुएशन में। उसके बाद सऊदी अरब ने डायरेक्टली जो है वो मिलिट्री को अप्रोच किया, क्योंकि जनरल बाजवा जो थे वो इस हक में थे कि डायरेक्टली जो है वो सऊदी के साथ वो डील कर लें। तो उसके बाद से अभी तक जो है वो सऊदी अरेबिया जनरली जो है वो डायरेक्टली मिलिट्री लीडरशिप के साथ वो डील करते हैं और उन्हीं को वो सपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त ये जो है ये एग्जैक्टली उसकी एक कड़ी है कि जो नई आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और वो इन सारी चीज़ों को जितनी भी सिक्योरिटी पैराडाइम है इसको वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जाहिर है इकोनॉमी जो है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है और डिफ़ॉल्ट के जो है वो ब्रिंक पर है। तो इसलिए पाकिस्तान को जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको बढ़ाने के लिए डेफिनेटली सऊदी अरेबिया की ज़रूरत है। लेकिन जो एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रही है इस वक्त रीजन में वो ये है कि ईरान का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर आता है। अगर आपको याद होगा तो शाह महमूद कुरैशी जो था वो ईरान और मलेशिया के ज़्यादा करीब होना चाहता था, लेकिन सऊदी अरब ने आपको याद होगा कि इमरान का जो दौरा था उसको कैंसिल करवा दिया था। तो अभी ये है कि इसमें शायद इसराइल का भी एक फैक्टर आ रहा है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं वो इसराइल के बहुत करीब आ गए हैं, बल्कि UAE जो है उन्होंने ऑलरेडी उसको वो कर लिया है और डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए हैं, रिकॉग्नाइज कर लिया है। और सऊदी अरेबिया भी शायद जल्दी जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले, तो जाहिर है उसके बाद पाकिस्तान नेचुरली उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा इसराइल को, और ये एक काइंडा जो है वो सुन्नी ब्लॉक बन जाएगा अगेंस्ट ईरान। क्योंकि अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होती है अमेरिका की,
تو پھر یہ ہے کہ ایران جو ہے بہت زیادہ امبولڈن ہو جائے گا، اور یمن میں جو جنگ جاری ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ایک پراکسی وار ہے سعودی اور ایران کے بیچ میں، تو اس سے جو ہے وہ مزید سچویشن بڑھ جائے گی، کیونکہ یو ایس جو ہے اس کا فوکس اس وقت سارے کا سارا وہ چائنا پر ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ پوری ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے ریجن میں، ایک جیو پولیٹیکل جو ہے وہ ایک ری الائنمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے اپنے ایفرٹس جو ہیں وہ زیادہ کر دیے ہیں، کیونکہ وہ ایک اپرچونٹی دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ فٹ ہو سکتا ہے اس وقت اس ری الائنمنٹ میں. تو اسی وجہ سے یہ جو جتنے بھی ٹیلی فون کالز اور دورے ہو رہے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جو ان کمنگ جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ ہے اس کا ایک حصہ بننے کی کوشش ہو رہی ہے. جہاں تک چائنا کی بات ہے تو وہ پیورلی اکنامک ہے، اور وہ جو ہے سی پیک کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں. سی پیک چائنیز جو نیشنلس ہیں دونوں طرف، افغانستان میں بھی ان پہ حملے ہو رہے ہیں. ریسنٹلی کابل میں جو ہے وہ بہت بڑا حملہ ہوا تھا چائنیز نیشنلز پہ، اور اس طرح پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. تو لیکن جو میجر جو فیکٹر ہے دونوں کے بیچ میں وہ جو ہے وہ اکانومی ہے، اور پاکستان کے فورن ریزروز ہیں جو کہ اس وقت بہت زیادہ کم ہو گئے. واہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بتائی ہے جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت، خاص طور پہ یہ جو سعودی عربیہ، ایران اور یہ جو ہے، بلکہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ایم بی ایس نے اور جو سعودی عربیہ ہے اس نے ویلکم کیا ہمارے آرمی چیف کو اور ایکسپٹ کیا یہ وزٹ. اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو شیعہ نہیں ہونا چاہیے ان کی طرف سے یہ تھا، بلکہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ کسی نے یہ بتایا، پوری لمبی سٹوری ہے کہ وہ تو شیعہ ہے جو نیا آ رہا ہے، تو انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. یہاں پر تھرتلی مچ گئی اور کہا گیا کہ کسی کی خبر پہنچائیے. پھر ان کو اطمینان دلایا گیا کہ نہیں نہیں، ہی از ناٹ شیعہ. تو پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے، پہنچ گئے، میں نے کہا چلیں یہ جو ہے وہ اب ان کو سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے کہ نہیں ہم جو سوچ رہے تھے. تو یہاں تک ہے، یعنی یہاں تک بات ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. دس از انبلیویبل. جو سارا سینیریو ہم نے دیکھا اس میں آپ کو بتا دوں گی اسٹیٹ بینک کی جو نئی ایک وہ اب آئی ہے، انہوں نے رپورٹ نکالی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اسحاق ڈار کی کل کے روز ایک پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے آ کر بتایا ذرا پریشر اتنا تھا اور یہ ہوتا ہے، تمام پورے ملک کے جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے، وہ ان سے پوچھ رہے تھے آپ کے پاس ایسا کون سا گر ہے، آپ کیسے ٹھیک کریں گے، آپ ہمیں بتا دیں کہ کون سی آپ کے پاس وہ ہے کہ آپ اتنے کم ریزلٹس پہ آپ ٹھیک کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں. یہ جو آپ پھیلا رہے ہیں نا کہ جناب لوگوں نے جو ہے وہ دھڑا دھڑ گولڈ خریدنا شروع کر دیا ہے، دھڑا دھڑ پیسے نکلوا رہی ہے سب، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ 24.54 کروڑ ڈالر کم ہوئے ہیں یہ دسمبر 31 دسمبر تک. تو انہوں نے اب جو رپورٹ دی ہے وہ کہا ہے کہ 5.57 بلین ڈالرز پاکستان کے فورن ریزرو ہیں. لیکن جو باقی سورسز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب 5 سے بہت نیچے جا چکی ہیں. چلیں جو بھی ہے 5 بھی اگر ہم سمجھ لیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر کسی بھی کنٹری کے پاس اتنے ریزروز رہ جائیں گے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ان کی بات مان لیں؟ سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کر لیں تو بنگلہ دیش میں جو ہے بنگلہ دیش کے ریزروز 40 بلین ہیں، اور انڈیا کے جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ 600 سے زیادہ ہیں. میرے خیال میں اس وقت افغانستان کے ریزروز بھی پاکستان سے زیادہ ہوں گے. تو اگر اکانومی کی یہ سچویشن ہے کہ جو ریزروز جو ہیں، جس سے آپ کی مطلب اسی وجہ سے موڈیز نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے فردر پاکستانی اکانومی کو، اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مصیبت میں ہے. اور اگر آپ مطلب ایک سنجیدہ جو ہے اس کو نہیں لیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اس کو کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر قرآنی آیات کو ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اپنے ٹویٹر پر، تو اس میں وہ زیادہ تر مصروف رہتے ہیں. مطلب اگر آپ اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا ہوگا. اور ظاہر ہے وہ جب آپ کے ایکسپورٹس نہیں ہوتے ہیں تو یہی سچویشن آپ کی فورن ایکسچینج ریزروز کی ہوتی ہے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں پاکستان کی، امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، خاص کر لگژری گڈس کے امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان کے. جب تک وہ آپ بیلنس نہیں کریں گے اور جب تک آپ کا ٹیکس بیس جو ہے وہ آپ ایکسپینڈ نہیں کریں گے تو یہی سچویشن رہے گی. آپ جو ہیں ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے، وہ چاہے آپ چائنا کے رحم و کرم پر ہوں یا چاہے سعودی عرب کے یا امریکہ کے یا جو بھی
آپ جو بھی آپ کے ممالک ہیں اس کے رحم و کرم پر آپ ہوں گے. اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ اکانومی کو بھی اوور ہال کریں گے. اگر آپ اکانومی کو اوور ہال نہیں کریں گے تو اسی طرح کی سچویشن جو ہے یہ جاری رہے گی. مطلب کب تک جو ہے وہ دوسرے ممالک آپ کو ریسکیو کرتے رہیں گے؟ آخر میں ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وہ کہہ دیں گے کہ بس ہم یہ اور نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے. لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں سے اس طرح کے قرضے لیتے رہتے ہیں اپنے فورن ایکسچینج کو بڑھانے کے لیے تو ظاہر ہے آپ جو ہے آپ نے بھی ان کی باتوں کو ماننا ہوگا. اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ جب کسی قرض لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے ہیں. پھر جو ہے آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا. پھر ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہوتے ہیں وہ پھر آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو مطلب وہ اگر آپ سے کوئی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت واحد ایک ایسا ملک ہے اسلامی ممالک میں جس کے پاس ایک تو ایٹم بم ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور وہ ایک ریالٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ فوج جو ہے وہ بہت زیادہ فوج ہے جس کی مطلب پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. تو اگر سعودی عرب جو ہے وہ فوج چاہے گی آپ سے یا ملٹری ایڈوائزرز آپ سے چاہیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ نے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جب آپ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو اکانومی آپ کی ڈٹرمن کرتی ہے فورن پالیسی کو. تو جب آپ کی اکانومی اتنی ویک ہو تو ظاہر ہے آپ کی فورن پالیسی بھی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مطلب نیگوشیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوتے ہیں. آپ جو ہے پھر آپ جو جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نیگوشیٹ جب کرتے بھی ہیں تو وہ ایک پوزیشن آف ویکنس سے پھر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر آپ کو بہت سارے کنسیشنز دینے ہوتے ہیں. بات وہی ہوگی کہ آپ نے جو ہے ان سب کو اوور ہال کرنا ہوگا اور جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹ بیسز ہیں اس کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک سر، آپ نے کیا بات کر دی. فوج کے لیے ہمیں انڈیا سے کون بچائے گا؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں ہم تو تباہی بربادی کر جائے گی سر. تو ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اور دوبارہ بھی آپ سے بات. یو بیٹ.